السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ میں ایک ایسا حصہ ہے جو صرف تاریخ نہیں بتاتا بلکہ ایک پوری امت کی روحانی شناخت کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو آئیے آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کے سفر پر چلتے ہیں جنہوں نے کعبہ کی بنیادوں سے لے کر امت محمدی کی ذمہ داریوں تک کا پورا نقشہ کھینچ دیا۔ سب سے پہلے ہم اس آیت سے شروع کرتے ہیں جو کعبہ کی اصل حیثیت کو واضح کرتی ہے، لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں، یہ صرف ایک عمارت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ ایک ایسے روحانی مرکز کا ذکر ہے جہاں سے ایک عالمی امت کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ تو ہمارا پہلا حصہ ان دعاؤں پر ہے جو کعبہ کی بنیادوں میں گونج رہی تھیں۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی دیواریں اونچی کر رہے تھے تو ان کی زبان پر صرف اینٹ اور پتھر کا ذکر نہیں تھا بلکہ ایک آنے والی نسل، ایک مستقبل کی امت کا پورا تصور تھا۔ آیت 126 کے یہ الفاظ دیکھیے، مسابتن یعنی بار بار لوٹنے کی جگہ، امنن یعنی امن کی جگہ، اور خاص طور پر یہ حکم طہرا بیتی، میرے گھر کو پاک رکھو۔ لیکن بات صرف ظاہری صفائی کی نہیں ہو رہی۔ مولانا مودودی اس کے پیچھے ایک بہت گہرے روحانی مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اس گھر کے اصل مقصد کو بیان کرتا ہے۔ تو یہاں آ کر پاکیزگی کا اصل مطلب کھلتا ہے۔ یہ صرف فرش اور دیواروں کی صفائی نہیں بلکہ نظریے کی پاکیزگی ہے۔ مولانا مودودی کے مطابق اللہ کے گھر کی حقیقی پاکی یہ ہے کہ وہ شرک سے پاک ہو۔ وہاں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا ہی اصل میں اسے ناپاک کرنا ہے۔ اور یہ آیت دراصل قریش کے لیے ایک لطیف تنقید بھی تھی، جو ابراہیمی وراثت کے دعوے دار تو تھے لیکن اس کی اصل روح سے بالکل غافل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگلی دعا اہل ایمان کے لیے رزق کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جواب اس دعا کو اور بھی گہرائی دیتا ہے اور ایک عام انسانی غلط فہمی کو دور کرتا ہے کہ کیا دنیاوی خوشحالی اور اللہ کا منظور نظر ہونا ایک ہی چیز ہے؟ اور یہاں قرآن ایک بہت ہی اہم اصول واضح کر رہا ہے کہ دینی قیادت یعنی امامت اور دنیاوی رزق یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ کے نزدیک امامت کا وعدہ صرف صالحین کے لیے ہے، جبکہ دنیاوی سامان زندگی ایک عارضی مہلت ہے جو مومن اور کافر دونوں کو ملتی ہے۔ اس لیے دنیاوی کامیابی کو اللہ کی رضا کی دلیل سمجھنا ایک بہت بڑی بھول ہے۔ آیت 129 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سیدھی مستقبل کی طرف دیکھتی ہے۔ وہ ایک ایسے رسول کے لیے دعا کر رہے ہیں جو نہ صرف آیات سنائے بلکہ کتاب اور حکمت سکھائے اور لوگوں کے باطن کو پاک کرے۔ مولانا مودودی کے مطابق صدیوں بعد یہ دعا حرف بحرف ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قبول ہوئی، جو اسی ابراہیمی مشن کو مکمل کرنے آئے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ملت ابراہیم کا اصل مطلب کیا ہے۔ قرآن یہاں یہ واضح کرتا ہے کہ اصل دین کسی ایک قوم کی جاگیر نہیں بلکہ یہ ایک آفاقی راستہ ہے جس کی دعوت ہر نبی نے دی، اور یہ تصور مذہبی گروہ بندی کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ یہاں مسلم کی جو تعریف کی جا رہی ہے وہ بہت گہری ہے۔ یہ کوئی خاندانی یا قومی شناخت نہیں بلکہ ایک کیفیت کا، ایک رویے کا نام ہے۔ مولانا مودودی کی تشریح کے مطابق مسلم وہ ہے جو اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دے اور خود کو پوری طرح اس کے حوالے کر دے۔ یہی اسلام ہے، وہ دین جو تمام انبیاء لے کر آئے۔ یہ صرف ایک نصیحت نہیں تھی بلکہ یہ ایک وراثت تھی، ایک وصیت تھی جو نسل در نسل منتقل ہوئی۔ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت یعقوب تک ہر نبی نے اپنی اولاد کو یہی تلقین کی کہ زندگی کا خاتمہ حالت اسلام کے سوا کسی اور حالت پر نہ ہو۔ یہ آیت دین کے تسلسل اور اس کی آفاقیت کی کیا خوبصورت مثال ہے۔ قرآن ہمارے اعمال کو اکثر کسب یا کمائی کہتا ہے۔ اس میں ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے، مطلب یہ کہ ہمارا ہر عمل چاہے اچھا ہو یا برا اس کا ایک نتیجہ ہے اور وہی ہماری اصل کمائی ہے۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہمارے باپ دادا کون تھے بلکہ یہ کہ تم نے خود کیا کمایا۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو ایک بہت صاف تصویر سامنے آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین یعنی خالص اسلام یہودیت اور عیسائیت کی رسمی شناخت بننے سے صدیوں پہلے موجود تھا۔ مولانا مودودی کی دلیل یہ ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل دین کسی ایک گروہ کی ملکیت نہیں بلکہ وہ آفاقی راستہ ہے جو وقت کی قید سے آزاد ہے۔ تو پھر اصل دین کیا ہے؟ قرآن یہاں اس کا بنیادی اصول بتا رہا ہے۔ سچا، حق پرست تمام پیغمبروں پر ایمان لاتا ہے کیونکہ وہ سب ایک ہی سچائی لے کر آئے تھے۔ کسی ایک نبی کو ماننا اور دوسرے کا انکار کرنا
یہ دراصل حق کی پیروی نہیں بلکہ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید ہے۔ اور پھر یہ خوبصورت لفظ آتا ہے صبغت اللہ، یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ مولانا مودودی کے مطابق یہ عیسائیوں کی بیپٹزیما کی رسم کے مقابلے میں ہے۔ اللہ کا رنگ کسی پانی سے نہیں چڑھتا بلکہ اس کی بندگی کا طریقہ اپنانے سے چڑھتا ہے۔ یہ ایک حقیقی روحانی تبدیلی ہے، نہ کہ کوئی ظاہری رسم۔ اب ہم اس صورت کے ایک ایسے موڑ پر آتے ہیں جو کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ یہ تھا قبلہ کی تبدیلی کا حکم۔ یہ صرف سمت کی تبدیلی نہیں تھی بلکہ ایک گہرا الہی امتحان تھا جس نے سچ اور کھوٹ کو الگ الگ کر دیا۔ قرآن خود ان لوگوں کا اعتراض نقل کرتا ہے جو اس وقت اٹھایا گیا۔ اس سوال نے اس وقت کے معاشرے میں شکوک و شبہات اور ایک بحث کو جنم دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کا حکمانہ جواب دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس امتحان کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ یہ دراصل ایک فلٹرنگ پروسیس تھا۔ اس کا مقصد سچے پیروکاروں کو ان لوگوں سے الگ کرنا تھا جو قومی یا نسلی تعصبات میں جکڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنا کر عربوں کے قومی فخر کو آزمایا، پھر کعبہ کو قبلہ بنا کر بنی اسرائیل کے نسلی غرور کو چیلنج کیا۔ اس چھانٹی کے بعد صرف وہ لوگ باقی رہے جو خالصتاً اللہ کے پرستار تھے۔ مختصر یہ کہ اس واقعے کی سب سے بڑی اہمیت یہی تھی۔ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف رخ کا پھیرنا دراصل اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کے منصب سے ہٹا دیا ہے اور اب امت محمدیہ کو اس پر فائز کر دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکم نبی کریم کے دلی انتظار کا جواب بھی تھا، جو خود بھی یہ محسوس کر رہے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مرکز ابراہیمی کی طرف رخ کیا جائے۔ تو قبلہ کی تبدیلی صرف ایک سمت کی تبدیلی نہیں تھی بلکہ ایک منصب کی، ایک رتبے کی تبدیلی تھی۔ ہمارا آخری حصہ اسی نئے منصب اور اس کے ساتھ آنے والی عظیم ذمہ داری پر روشنی ڈالتا ہے۔ قرآن نے ہمیں امتاً وسطا یعنی ایک درمیانی امت قرار دیا ہے۔ اس کا لفظی مطلب ہے درمیانی امت، لیکن اس میں جو معنی چھپے ہیں وہ بہت وسیع ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک بہترین گروہ جو عدل و انصاف پر قائم ہو، جو انتہاؤں سے بچ کر درمیانی راہ چلے اور پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ اور سچائی کا گواہ۔ اور امت وسط ہونے کے اس اعزاز کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے۔ یہ گواہی کا ایک سلسلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہیں کہ انہوں نے دین ہم تک پہنچا دیا، اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوری انسانیت پر گواہ بنیں، اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ اور آخر میں قرآن تمام بحثوں کو سمیٹ کر ہمیں اصل مقصد کی طرف واپس لاتا ہے کہ مشرق ہو یا مغرب، اصل چیز سمت نہیں ہے، اصل چیز ہے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت اہم اور ذاتی سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ آج کے دور میں ہم بحیثیت امت انسانیت پر گواہ ہونے کی اس عظیم ذمہ داری کو کیسے پورا کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی میں تلاش کرنا ہے۔